آج کے اس دور میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ادا کرنے کے باوجود بے سکونی بڑھی ہے، بے چینی بڑھی ہے، اور گھروں میں اس طرح پرابلم اور پریشانیاں جیسے انبار لگے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ساری رات ہمارے گھروں کے اندر کیبل نیٹ کا چلنا، موبائلوں میں گندی مندی چیزوں کا دیکھنا، اور بعض اوقات تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی جادو ہو گیا ہے، ہمارے گھروں میں کپڑوں کو آگ لگ جاتی ہے، ہمارے معاملات جو ہیں وہ اس طرح بکھرے ہوئے ہیں۔ تو کسی نے کچھ نہیں کیا، یہ میرا اور آپ کا کیا ہوا معاملہ ہے، جو ہم تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنی تنہائیوں کو ناپاک کر رہے ہیں۔ اس میں کسی نے کچھ نہیں کیا ہوا، یہ سب کچھ ہمارا اپنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں ہمارے گھر میں قرآن کریم جو پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر کتنی ڈسٹ پڑی ہوئی ہے اور کبھی اس کو کھولا نہیں ہے، اور وہی قرآن کریم جب سامنے پڑا ہوتا ہے اور اس کے سامنے گندی مندی چیزیں چلتی ہیں، موویز چلتی ہیں، تو قرآن کریم چیختا ہے کہ نہیں چیختا؟ روتا ہے اور چلاتا ہے۔ اور اس سے بڑی بدبختی میرے اور آپ کے لیے اور کیا ہوگی؟ اور پھر قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا گیا، سورۃ ملک پارہ نمبر 29 آیت نمبر 12، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ غیب یعنی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے یہ روایت مروی ہے اور ابن ماجہ کے اندر اس کو نقل فرمایا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جانتا ہوں ان لوگوں کو جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن ان کی نیکیاں رب تعالیٰ ان کو غبار کی طرح اڑا دے گا، ختم فرما دے گا۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، وہ کون لوگ ہیں، ان کا حال ہم پر بیان فرما دیں اور کھول کر بیان فرمائیں، تاکہ ہم لا علمی کی وجہ سے کہیں ان لوگوں میں نہ ہو جائیں۔ نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ثوبان، وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہیں اور تمہاری قوم سے ہیں، اور جس طرح تم عبادت کرتے ہو اسی طرح وہ عبادت کریں گے، لیکن ایک بات ہے کہ جب وہ اکیلے ہوں گے، تنہائیوں میں ہوں گے، تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے۔ آپ دیکھ لیں، ہم سب کا یہی حال ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور پھر ہم الزام دوسرے لوگوں پر لگاتے ہیں، جی ہم پر فلاں بندے نے جادو کر دیا ہے، ہم پر فلاں بندے نے کوئی تویز کر دی ہے، ہم پر یہ ہمارے گھروں کے اندر یہ نحوست آ چکی ہے۔ سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ جو ہماری تنہائیاں ناپاک ہیں، ہمارے موبائل ناپاک ہیں، تو جو ہم چھوٹے موٹے نیکی کے کام کر بھی رہے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر اگر کوئی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اگر اس کی تنہائی ناپاک ہوگی تو پھر وہ سارے کے سارے ختم کر دیے جائیں گے۔ تو میرے اور آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے موبائلوں کو، اپنی تنہائیوں کو پاک کریں۔ اور آپ دیکھیں، اگر ایک بندے کے سامنے ہم کوئی گناہ والا کام نہیں کرتے، کوئی غلط کام نہیں کرتے، لیکن وہی کام ہم تنہائی میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ رب تعالیٰ لوگوں کے سامنے بھی موجود ہے اور رب تعالیٰ بند کمرے میں بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک عام بندے جتنی بھی اس کی قدر نہیں کی، اس کی عزت نہیں کی۔ لوگوں کے سامنے تو ہم گناہ والا کام نہیں کرتے، لیکن بند کمرے میں جہاں پر رب تعالیٰ ہمیں وہاں پر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم وہاں پر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قیامت والے دن یہ ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور اس طرح یہ چل جانی ہے۔ ایک ایک چیز جو ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر خیر میں سے کوئی ایک ذرہ بھر بھی کیا ہوگا تو میرے اور آپ کے سامنے ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر شر میں سے ایک ذرہ برابر بھی کچھ کیا ہوگا تو وہ بھی نکل کر سامنے آ جائے گا۔